وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. آ رہے ہو؟ گرم ہوگا نا، بولو نا ذرا. اس میں ہے اس کا. محترم آپ کا بھی کچھ. جی فرمائیے. آپ مہاراشٹر سے ہیں نا؟ جی ہاں، مہاراشٹر، جلگاؤں ضلع جلگاؤں مہاراشٹر. جی چلیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. اور تزئین ادب آپ اس میں اعزازی مدیر کے طور پر کام بھی کر رہے ہیں؟ جی ہاں. چلیے بہت اچھا ہے. 5 بج گئے ہیں عرفان صاحب، اب ہمیں جوڑیں تو بس شروع کرتے پروگرام. آپ کا تعارف بھی دے دے تو بہتر ہوگا محترم. ہاں، مجھے مشتاق احمد وانی کہتے ہیں. جی. اور علمی ادبی دنیا سے جڑے ہوئے تقریباً مجھے سمجھ لیجئے اب کوئی 40 سال ہو گئے. مشتاق صاحب میں نے شروع کر دیا ہے، لائیو ہیں آپ. جی ہم شروع. میں نے کہا لائیو ہے سر، شروع ہو چکا ہے. آپ کا تعارف بھی دے دے تو بہتر ہوگا. مشتاق صاحب. جی. مشتاق صاحب شروع ہو چکا ہے. یہ تو حضور والا یہ آ نہیں رہا ابھی تو. ہیلو. عرفان صاحب کہا کہ پروگرام لائیو شروع کریں. اب آپ میں کہہ رہا ہوں کہ ہینگ ہو گیا. ہینگ ہو گیا ہے. ہیلو. ہاں اب جو ہے اب آیا. ویری گڈ. معزز ناظرین، ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کہ جو دنیا اور آخرت کا نظام چلاتا ہے. میں مشتاق احمد وانی محبت اور نیک دعاؤں کے ساتھ آج پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اور آج ہمارے مہمان ہیں محترم حاجی انصار احمد صاحب. ان کا تعلق ضلع جلگاؤں مہاراشٹر سے ہے اور یہ ڈپٹی اسٹیشن مینیجر ہیں ریلوے بسابل اور اعزازی مدیر ہیں ایک ادبی رسالے کے تزئین ادب کے. میں آج کے مہمان محترم حاجی انصار احمد صاحب کو فیض احمد فیض کے اس مشہور و مقبول شعر کے ساتھ ناظرین آپ کے سامنے روبرو ہونے کی دعوت دے رہا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے. گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. حاجی انصار احمد صاحب، آج آپ کا استقبال ہے. میں میزبان مشتاق احمد وانی، آپ مہمان ہیں ہمارے تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پہ. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور بہت شکریہ. آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ وانی صاحب، آپ کا استقبال. بہت شکریہ. جی ہاں بہت شکریہ آپ کا. میں آپ ہی کا نہیں بلکہ تحریک بقائے اردو کے تمام منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے کسی قابل سمجھا اور آج اس تحریک بقائے اردو کے ذریعے سے
اردو کے قارئین، ناظرین اور سامعین سے روبرو ہونے کا مجھے موقع عنایت کیا. اس کے لیے میں تمام شرکا کا، تحریک بقائے اردو کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. جی جی جی. تو محترم حاجی انصار صاحب، میرا جی آپ سے پہلا جو سوال ہے، جو ہماری معلومات کے لیے اور ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے فیس بک لائیو پروگرام جو ہمارا تحریک بقائے اردو کا فیس بک لائیو پروگرام ہے، اس میں اس فارمیٹ کے مطابق میں آپ سے پہلا یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلیمی، علمی اور ادبی سفر کہاں سے شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو روشناس کروائیے. السلام علیکم ناظرین، میں حاجی انصار احمد. جیسا کہ میرا تعارف آپ کے سامنے ابھی پیش کیا گیا، میں بنیادی طور پر ریلوے ملازم ہوں. شہر بھساول جو ریلوے کا ایک بہت بڑا جنکشن اسٹیشن ہے. ویسے کسی شہر کی شناخت جو ہوتی ہے وہ یا تو وہاں کی فلک بوس عمارتوں سے ہوتی ہے، یا کسی شہر کی شناخت اس شہر کے پر رونق بازاروں سے ہوتی ہے. لیکن میرے اپنے شہر کی شناخت اردو ادب کے گہوارے سے ہوتی ہے. جہاں بھساول ریلوے اسٹیشن بھارتی ریل کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے، ایک جنکشن مانا جاتا ہے. بلکہ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ پورے انڈین ریلوے کا بھساول سب سے پہلا ڈویژن بنایا گیا تھا، اور اسی ڈویژن میں مجھے بحیثیت ڈپٹی اسٹیشن مینیجر کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے. شہر بھساول اپنی جغرافیائی اعتبار سے تو بہت چھوٹا شہر ہے، لیکن ادب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. ممبئی شہر سے 450 کلومیٹر کی دوری پر یہ شہر واقع ہے. تاپتی ندی جو ہمارے ملک کی چند بڑی ندیوں میں سے ایک ندی ہے، اس ندی کے کنارے یہ شہر آباد ہے. اسی شہر میں میرا اپنا جنم ہوا. اس شہر میں میں نے اپنی پرائمری تعلیم کی شروعات کی. میری تعلیمی سفر جو شروع ہوا وہ میونسپل اسکولوں میں ہوا. میں نے پرائمری ایجوکیشن میونسپل اسکول میں مکمل کیا. ہائی اسکول میرے اپنے شہر کا ایک بہت قدیم ادارہ ہے، بہادر شاہ ظفر اردو ہائی اسکول. وہاں میں نے ہائر سیکنڈری کی تعلیم مکمل کی. جونیئر کالج میرے اپنے شہر میں اس وقت قائم نہیں تھا، اور اس کے لیے ہمیں ضلع جلگاؤں کا رخ کرنا پڑتا تھا. تو جونیئر کالج کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے مجھے جلگاؤں جانا پڑا، اور وہاں سے میں نے انصار صاحب آپ کی گفتگو جاری رہے گی. میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے شیدائی، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ہمارے ناظرین جو ہیں، جو بیتاب رہتے ہیں تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام کے جو شیدائی ہیں، ہر روز جو 5 بجے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، آج ہمارے آپ مہمان ہیں اس پیج پہ. تو میں یہ کہتا چلوں کہ فیاض خان صاحب آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ہمارے تحریک بقائے اردو کے صدر جناب عرفان عارف صاحب آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے
اور بہت سارے نام، دراک گیری صاحب اور بھی شبیر احمد قادری صاحب، اس طرح کے بہت سے چاہنے والے، کچھ نام نکل گئے ہیں سکرین سے، لیکن مسلسل آپ کو جو ہے خوش آمدید کہہ رہے ہیں لوگ، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی باتیں غور سن رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کمنٹس کی صورت میں کر رہے ہیں۔ آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ یہ صاحبہ فیاض شاذلی صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، محمد عمر فاروق صاحب آپ کو بہت خوب کہہ رہے ہیں، اور اس طرح سے ایک کارواں ہے اردو کا جو شیدائی ہے، نصرت علی خان قاضی صاحب آپ کو جو ہے خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا اردو کا ایک اردو جہاں جو ہے آج آپ کو دیکھ رہا ہے اس فیس بک لائیو پروگرام کے ذریعے سے، بلکہ میں یہ کہوں گا محمد عمر فاروق صاحب آپ کو جو ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ نام جیسے جیسے سکرین پہ ابھرتے چلے جا رہے ہیں، میں ان کو پڑھنا ضروری اور اپنا فرض سمجھتا ہوں بحیثیت میزبان کے، اور آپ چونکہ مہمان ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ دراک گیری صاحب آپ کو السلام علیکم خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو حاجی انصار احمد صاحب، آپ اپنا تعلیمی اور اپنا جو ہے تعارفی کلمات سے چونکہ آپ ہمیں نواز رہے تھے ہمارے ناظرین کو، تو آپ اپنا بیان جاری رکھیں، آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ ہمارے ناظرین آپ کو سننے کے لیے جو ہے بالکل یعنی چوکنا اور چوکست ہیں۔ آپ جو ہے اپنا بیان جاری رکھیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ سبھی نیک خواہشات پیش کرنے والوں کو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جونیئر کالج کا تعلیمی سفر جو ہے وہ جلگاؤں میں مکمل ہوا، اور اس کے بعد اسی شہر میں نے سائنس یعنی کہ بی ایس سی سے گریجویٹ کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ علاقۂ خاندیش، جس کو کچھ لوگ بڑی بنجر زمین کہتے ہیں، لیکن اب یہاں سے پورے ملک کے اندر اپنی علمی تعلیمی خدمات اور تخلیقات کے ذریعے ایک اپنی پہچان بنانے میں یہ علاقہ کسی حد تک بہت کامیاب ہوا ہے۔ میں شہر بھساول کے حوالے سے یہ بات کہتا چلوں کہ یہ شہر اپنی جغرافیائی جسامت میں چھوٹا ضرور ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، لیکن ادب کے اعتبار سے اس کو جو مقام حاصل ہے اس کا میں اگر یہاں تذکرہ نہ کروں تو شاید غلط ہوگا کہ اس شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس شہر نے ہندوستان کے ملک گیر سطح کے ہر بڑے شاعر کو یہاں مدعو کیا ہے۔ یہاں عظیم الشان تاریخ مشاعروں کا انعقاد ہوتا رہا ہے، بلکہ یہاں شعراء اکرام اس شہر میں آ کر کسی مشاعرے میں پڑھنے کے لیے بڑے بیتاب رہا کرتے تھے، اور یہ اس بات کی ایک سند یہ شہر فراہم کرتا تھا کہ اگر جو شاعر محترم بھساول میں اس کو اگر یہاں کے سامعین نے داد و تحسین سے نواز دیا تو یہ مانا جاتا تھا کہ اب وہ شاعر پورے ہندوستان بھر میں بہت اچھی طریقے سے سنا جائے گا اور اس سے ہر جگہ داد و تحسین سے نوازا جائے گا۔ میں محترم حاجی انصار صاحب آپ کی اس گفتگو سے ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے وہ دلچسپ بھی ہوگا اور حیران کن بھی ہوگا اس اعتبار سے ہمارے ناظرین کے لیے اور آپ ہم سب کے لیے کہ آپ تعلیمی اعتبار سے آپ نے بی ایس سی کیا ہے سائنس سٹریم کے آدمی، اور پھر ملازمت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک ایسے
پیشے سے وابستہ ہیں، ریلوے کا پیشہ یعنی ڈپٹی اسٹیشن مینیجر، بہت بڑا عہدہ ہے آپ کا. اللہ نے آپ سے ایک بہت بڑا کام لیا ہے کہ مسافر جو ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتے ہیں اور جی کئی پریشانیوں کے شکار لوگ، کہاں سے کہاں جانے کی ان کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے، اور آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام آپ کو سونپا ہے کہ آپ مسافروں کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے، ایک طرح کے ریلوے کے ساتھ، یعنی ٹرینوں کا آنا اور جانا، اور اس کے اوقات جو آپ ریلوے کے جو اوقات ہوتے ہیں، کون سی ٹرین کب آ رہی ہے، کب جا رہی. میرا جو سوال آپ سے ہے کہ بی ایس سی آپ کا جو ہے، آپ نے بی ایس سی کیا ہے، اس کے بعد آپ ریلوے کی طرف آئے، تو یہ بی ایس سی کرنے کے بعد ڈپٹی اسٹیشن مینیجر ہو جانا ریلوے اسٹیشن بساول کے اندر، تو یہ ادب کی جو زندگی ہے آپ کی، جو ادب سے آپ کا لگاؤ ہے، جو ادب کی طرف آپ کا رجحان ہے، جو ادب کی طرف آئے، تو کیا وجہ رہی کہ یہ سارے معاملات جو بی ایس سی کرنے کے بعد آپ ریلوے میں آئے اور ڈپٹی اسٹیشن مینیجر ہو گئے، تو ادبی زندگی کے ساتھ یا اردو ادب کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ ہے، آپ کا جو ذہنی میلان ہے، جو آپ کا رجحان ہے، جو آپ کی دلچسپی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. یہ ادبی سرگرمیاں جی آپ کے ذہن و دل پر کس طرح ہلچل مچا رہی ہے؟ جی ہاں، اس کا یہ جو آپ نے جو سوال کیا ہے، واقعی اس طرح بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا محرکات رہے ہیں کہ میں ریلوے ملازم ہونے کے باوجود، سائنس کا اسٹوڈنٹ رہنے کے باوجود، تعلیم اور ادب کے شعبے سے کس طرح سے وابستہ ہو گیا. اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو دادا محترم تھے وہ صدر مدرس کے عہدے پر تھے، اور یہی سے میرے اپنے خاندان میں تعلیم کی طرف میلان اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمارے دادا سے ہی ہم کو ترغیب ملی. اس کے بعد میرے والد محترم وہ خود بھی RMS، ایک ریلوے میں ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی پوسٹ اور ڈپارٹمنٹ کے جیسا، اس میں بحیثیت سپروائزر کام یہ دیتے سروس پہ ملازمت میں تھے. لیکن یہ بات ہے 1974 کی کہ اس وقت میرے شہر میں صرف ایک اسکول ہوا کرتی تھی، ہائی اسکول، جہاں مخلوط تعلیم کا انتظام تھا. لڑکیوں کی الگ سے تعلیم کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. میرے والد محترم کے ذہن میں یہ بات آئی، اور چونکہ ان کا جو حلقہ تھا، ان کے جو اپنے دوستوں کا حلقہ تھا، وہ سب ادب سے جڑے ہوئے لوگوں کا تھا. مثال کے طور پر ان کے سب سے قریب دوست ایک بہت بڑے شاعر مرحوم قمر بھساولی، جو ملک کی سطح کی شہرت کے حامل شاعر تھے، اور اتفاق سے وہ ہمارے پڑوسی بھی تھے. ان کی صحبت ہمارے والد صاحب کو ملی، اور چونکہ وہ ملک کی شہرت یافتہ شاعر تھے اور ان کا دوستانہ ہمارے شکیل بدایونی صاحب سے بہت گہرا تھا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو بھائی تسلیم کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے بھساول میں بڑے بڑے شعراء اکرام کی یہاں آمد ہوا کرتی تھی. شہر بھساول میں ادبی نشستوں کا بڑا باقاعدگی سے اہتمام کیا جاتا تھا، اور یہ اہتمام میرے اپنے میرے خود مکان میں ہوتے تھے. تو میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ایک ادبی ماحول میں پایا، اور جب تھوڑا سا شعور مجھ میں آیا
تو میں نے دیکھا کہ ہندوستان گیر کے بڑے بڑے شعراء اکرام یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، بلکہ شکیل بدایونی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھساول کو اپنا وطن ثانی تسلیم کر لیا تھا۔ حاجی مہینوں صاحب ان کا یہاں حاجی صاحب یہاں میں ایک جی تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو شہر بساول ہے اس جی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ شہر بساول جو ہے یہ کس طرح نام پڑا؟ اس کو یہ کیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے؟ جہاں تک میرے علم میں بات آئی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں کوئی بھوس کھیڑا اس طریقے کا نام رہا ہے، لیکن بعد میں اس کے اندر ترمیمات ہوتے ہوتے یا اس میں کچھ جس طریقے سے ناموں میں یا تو بگاڑ آتا ہے یا سدھار آ جاتا ہے، تو بجائے میرے اپنے شہر میں بگاڑ آنے کے ایک سدھار آیا اور وہ کھیڑے سے شہر میں تبدیل ہو گیا، ورنہ شہر تبدیل ہوتے ہیں آبادیوں سے، لیکن تو یہ بھی ایک بات رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شکیل بدایونی جیسے شاعر ہمارے بھساول شہر کو ثانی وطن کہہ رہے ہیں، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادب کے اعتبار سے میرے اپنے شہر کی کیا اس وقت حیثیت رہی ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ میں نے بہت قریب سے اس وقت کے شعراء اکرام کی، یعنی میرے اپنے لڑکپن میں بچپن میں ان لوگوں کی ضیافتیں کی ہیں۔ یہ لوگ جب یہاں بھساول میں رکتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا نظم ہمارے ذمے رہتا تھا، اس طریقے سے ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کا ہم کو موقع ملتا رہا۔ اور ابھی ایک عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر راحت اندوری جو ابھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا ابتدائی دور، بالکل ابتدائی دور کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جس وقت بھساول میں تشریف لائے تھے پہلی مرتبہ، تو آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اس وقت تو ان کو بھساول میں باقاعدہ طور پر بلایا نہیں گیا تھا، اس لیے کہ اس وقت ان سے جو بڑے شعراء اکرام اس وقت کے رہا کرتے تھے وہ یہاں آتے تھے، اور ہمارے اسی راحت اندوری کے شہر کے ایک نور اندوری ہوا کرتے تھے جو مترنم شاعر تھے، اور ان کی ترنم کی وجہ سے، ان کے غزلوں کی وجہ سے یہ شہر بھساول اور بھساول کے اطراف میں کافی معروف تھے۔ تو ان کے بغیر کوئی مشاعرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی نور اندوری صاحب نے کسی ایک مشاعرے میں یہاں راحت اندوری کا تعارف کروانے کے لیے اپنے ساتھ یہاں ڈاکٹر راحت اندوری کو لے آیا تھا۔ میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا جب وہ بہت سادے، سمپل، بالکل سادے کپڑوں میں ہوا کرتے تھے۔ ان کے اپنی کچھ اس وقت شوق رہتے تھے، اور اتفاق سے وہ تمام شوق یہاں بھساول میں بہت آسانی سے پورے کیے جاتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹیم پورے بھساول میں دنوں نہیں بلکہ ہفتوں یہاں ان کا قیام رہتا تھا، اور جب یہاں ان کا قیام رہتا تھا تو آئے دن یہاں ادبی نشستوں کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا، اور جب یہ ادبی نشستیں منعقد ہوتی تھی تو ان ادبی نشستوں میں ہم بھی شریک ہوتے تھے۔ اس طریقے سے ادب سے لگاؤ ہونا یہ فطری بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ میرے اپنے خود والد صاحب بہت ادب نواز تھے، کوئی شاعر تو نہیں تھے، کوئی ادیب تو نہیں تھے، لیکن ادب نواز تھے۔ اور یہ بھساول کی خصوصیت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ علماء کا، ادبا کا، شعراء کا اپنی حدود سے کہیں آگے بڑھ کر پذیرائی کرنے کا کام کیا ہے۔ یہاں جو پذیرائی ہمارے شعراء اکرام کو، ادباء اکرام کو دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ یہاں آنے کی اپنی خواہش دل میں رکھتے تھے۔ اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس وقت یہاں جو مشاعرے منعقد ہوتے تھے، جس میں حضرت خمار بارہبنکوی، راز الہ آبادی، شمیم جے پوری، ساگر خیامی، اس طریقے کے
शेरी भोपाली, और ये सब बड़े कदावर शख्सियात, बड़े बड़े शोरा इकराम यहाँ तशरीफ लाते और यहाँ बड़े तारीखी अजीमुशान मुशायरे मुनक़द होते। बल्कि बम्बई के बाद अगर किसी शहर को तारीखी मुशायरे मुनक़द करने का एजाज़ हासिल है तो वह मेरा अपना शहर भुसावल है। तो इस माहौल में मैंने अपनी आंखें खोली, इसी माहौल में मैं परवान चढ़ा। तो फितरी बात है कि मुझ में भी ये सारे अनासिर जो है वो आना ही थे, सो आ गए। तो मैं तालीम के साथ, मुझे तालीम से भी बहुत दिलचस्पी है, और इस तालीम की दिलचस्पी की एक और वजह यह है कि जैसे मैं अभी दौरान गुफ्तगू ये बात कर रहा था कि यहाँ लड़कियों की तालीम के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं था, तो उस लड़कियों के इदारे को कायम करने के लिए मेरे वालिद मोहतरम हाजी कबीरुद्दीन साहब ने एक कलीदी रोल अंजाम दिया, और 1974 में यहाँ लड़कियों का, खालिश लड़कियों का अदारा कायम करने का एक बहुत नेक काम उनके हाथों अंजाम पाया। उसी तरगीब, उसी बात को जी अंसार अहमद साहब, मैं आपसे बड़ा मुतासर हुआ आपकी गुफ्तगू, और हमारे नाजरीन भी बड़ी दिलचस्पी से आपकी बातें सुन रहे हैं। और पूरा एक समझ लीजिए जो आपका अदबी सफ़र है और जो तालीमी सफ़र है और जो पेशा वाराना ज़िंदगी है आपकी, हमारे साथ मैं कहता चलूं कि आपको देखने वाले मोहम्मद उमर फारूक साहब हैं, और इस तरह से मोहम्मद इकबाल साहब आपको देख रहे हैं, और भी कुछ हमारे नाजरीन हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। आज आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और अपने तासुरात से जो है हमें नवाज रहे हैं। आपको खुश आमदीद कह रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक आपकी अदबी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, इस हवाले से आप ये बताइए कि आपने किन यानी कब से लिखना शुरू किया है बाज़ाबिता, अखबारात में, रसाइल में कब से छपना आप शुरू हो गए, और क्या कुछ लिखा है आज तक आपने? आप शायरी भी करते हैं या नहीं करते? आप फिक्शन से जुड़े हुए हैं या सहाफ़त से जुड़े हुए हैं? यानी जितनी अदबी असनाफ हैं या शेरी असनाफ हैं, इनसे किस सिनफ से ज़्यादातर आपको रग़बत है? इस बारे में कुछ फरमाएं, आप बताएं हमारे नाजरीन को। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर तो तालीम से जुड़ा हूँ। तालीम से इसलिए जुड़ा हूँ कि मैंने 1995 में, जैसे 1974 में मैं आपसे कह रहा था कि मेरे वालिद साहब ने यहाँ लड़कियों के लिए अदारा खोला, उसी तरह 1995 में मैं जब रेलवे में लगा, यानी 1983, आज मेरी करीब तकरीबन 37 साल मेरी मुलाजिमत रेलवे में हो चुकी है। ये 38वां साल शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ स्टेशनों पे मैं अपनी मुलाजिमत और अपनी खिदमात अंजाम देते हुए जब अपने शहर पहुंचा, तो यहाँ की तालीमी सूरत हाल को देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ किसी एक मियारी अदारे की बहुत सख्त ज़रूरत है। लिहाजा उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने 1995 में एक स्कूल की यहाँ बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ 1500 तलबा तालीमी ज़रूरत को वहाँ पूरा किया जा रहा है, और 30 से 35 स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ वहाँ पे अभी बरसरे रोजगार है। माशाअल्लाह, मैं बहुत अच्छा। 1985 से लेकर 1990 तक मुख्तलिफ अखबारात में मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ उन्वानात के तहत लिखा करता था, जिसमें समाजी भी होते, मजहबी भी होते और तालीमी भी होते। लेकिन 1990 के बाद मेरी अपनी कुछ इतनी मसरूफियात बढ़ गई थी कि फिर दरमियानी जो वक्फा था मैं उसमें कुछ ना कर सका। लेकिन 1995 में जब मैंने स्कूल खोली तो फिर मैं पूरी तरीके से तालीम के शोबे से वाबस्ता हो गया, और तालीम के शोबे में फिर मैंने
طلبہ کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے، ان کے تعلیمی ارتقاء کے لیے، ان کے کیریئر گائیڈنس کے لیے، والدین اور سرپرست کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کے لیے مختلف پروگراموں کے ذریعے ان کی تعلیمی میں رہنمائی کرتا رہا۔ اور 2014 میں جس رسالے کا میں اعزازی مدیر ہوں، تزئین ادب، جو عالمی ریسرچ جرنل ہے، جس کے مدیر ڈاکٹر ساجد علی قادری ہیں، جن کو ناظرین 5 سپٹمبر کو سن چکے ہیں، ان سے میری جب ملاقات ہوئی تو ان کی فرمائش پر اور ان کے اصرار پر انہوں نے مجھے تزئین ادب کے حوالے سے اپنے کچھ خیالات قلم بند کرنے کے لیے کہا۔ میں نے تزئین ادب کے کچھ رسالوں کی ورگردانی کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کی، ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک خط مدیر اعلیٰ کے نام سے لکھا۔ وہ خط کیا تھا پتہ نہیں، اس کی کیا تاثیر تھی کہ مزید تزئین ادب کے مدیر اعلیٰ نے بس یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب تزئین ادب سے جڑ جانا چاہیے۔ اور چونکہ 2014 میں میرے پاس بھی اب بہت کچھ وقت فری تھا، میری اپنی ملازمت کے بعد جو وقت میرے پاس بچتا ہے اس کو میں تعلیم کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوچا اب میں ادب سے جڑ جاؤں، تو میں نے اعزازی مدیر جی انصاری صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک ادبی رسالے کے اعزازی مدیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اسے جڑ چکے ہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے اور میری ذاتی دلچسپی بھی ہے کہ آپ کے شہر وساول میں بڑے کوہنا مشق ادیب اور شاعر جو آپ کی نظر میں ہیں، جن کو ہم بڑے جو اعلیٰ ادب تخلیق کر رہے ہیں، بڑے کمال کے شاعر ہیں، بڑے اچھے ادیب ہیں، ان کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ان اہم شخصیات کی کچھ نام بتائیں ہمارے ناظرین میں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کا شہر جو بہت حد تک آپ کے بیان کے مطابق ایک طرح کا ادبی شہر ہے، تو اس ادبی شہر میں جہاں علم و ادب کی بڑی خوبصورت رونقیں اور محفلیں منعقد ہوتی ہیں، وہاں کی تھوڑی سی ان لوگوں کے نام بتائیے جن کا بڑا زبردست حصہ رہا ہے اردو ادب میں، چاہے وہ شاعری ہو یا ادب کی مختلف اصناف میں۔ کیا کچھ ہے وہاں کی صورتحال؟ جہاں تک شاعری کے حوالے سے میری بات ہے، تو اس شہر کی شاعری کی جو شناخت ہے وہ مرحوم قمر بھساولی کی دین ہے، جن کا مجموعہ کلام آواز اپنی حیثیت اور منوا چکا ہے۔ اور آپ ان کی حیثیت کو اس بات سے بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مرحوم قمر بھساولی کی مجموعہ کلام آواز میں جن لوگوں نے اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں، اس میں سب سے پہلا نام مولانا ماہر القادری صاحب کا ہے، دوسرا نام حضرت شکیل بدایونی کا ہے، تیسرا نام شہنشاہ تغزل حضرت خمار بارابنکوی کا ہے، اس کے بعد حضرت شیری بھوپالی ہے، حضرت چاند کوثر پوری ہے۔ اس طریقے کے شعراء اکرام نے قمر بھساولی کی مجموعہ کلام میں اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ دوسرے سینئر موسٹ شاعر ابھی حیات ہے حضرت احسان رسول پوری، جن کے 2 مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ان کا ایک مجموعہ کلام ترشو کے نام سے، جس کا اجرا گزشتہ سال میری اپنی اسکول میں ہی اجرا ہوا، اس اجرا میں انقلاب کے ایڈیٹر جناب شاہد لطیف موجود تھے۔ شاہد لطیف انقلاب جیسے باوقار اخبار کے مدیر اعلیٰ
जनाब शाहिद लतीफ़ का ताल्लुक भी शहर भुसावल से है। शाहिद लतीफ़ के वालिद मोहतरम हज़रत सैफ भुसावली, ये भी हमारे यहाँ के बड़े मारूफ शोरा में इनका शुमार था। हज़रत खुशतर भुसावली जो मेरी तरह रेलवे में मुलाजिम थे, बहैसियत गार्ड थे, ये भी हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े शायर हो चुके हैं। वो इसके अलावा शम्स एजाज जो यहाँ के मारूफ वकील होने के साथ साथ एक बहुत बड़े अच्छे और उम्दा कहना मुश्क शायर थे। जनाब महशर मंजरी, जनाब कैफ भुसावली, जनाब मुबारक भुसावली, इन तमाम से होते होते ये फहरिस्त आकर अब रुकती है। अभी दौरान हाल मेरे अपने शहर के एक शायर हामिद भुसावली जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायराना सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, जनाब हामिद भुसावली एक नौजवान शायर, वो भी मेरे अपने शहर से हैं। अगर मैं उदबा की बात करूं तो यहाँ जिला जलगांव और इस इलाके के जो सरजमीन खानदेश जिसको कहा जाता है, यहाँ से जनाब अहमद कलीम फैसपुरी साहब, अदब अतफाल का एक बड़ा नाम जो मेरे बड़े अजीज दोस्त भी है, रहीम रजा साहब, जलगांव शहर से मुश्ताक करीमी साहब, रशीद कासमी साहब, एक और बड़ा नाम जो काजी मुश्ताक साहब जो अभी पूना में सुकूनत पजीर है, मोहसिन जलगांवी साहब जो हैदराबाद में सुकूनत पजीर है। अगर मैं एक ये तमाम लोगों के नाम गिनाऊं तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त मुरत्तब की जा सकती है, जिससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका जिसे लोग बंजर कहते थे, संगलांग जमीन कहते थे, इसने साबित किया कि अदब का पौधा कहीं भी लगाया जा सकता है, इसकी आबियारी की जा सकती है और इस पौधे को सरसब्ज शादाबी फराम की जा सकती है। शर्त यह है कि हमारी अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाया जाए, और ये काम मेरे शहर ने किया है, मेरे अपने जिले ने किया है। अहमद अंसारी साहब, यकीनन भुसावल शहर का जो आपने तारुफ करवाया अदबी एतबार से और सकाफती एतबार से और तालीमी एतबार से, वो एक बहुत बड़ी मालूमात है और बहुत बड़ा एक ये समझ लीजिए कि एक खुशी का मौका है कि आज आप तहरीक बकाए उर्दू के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पे आए, तो काफ़ी मालूमात आपसे हासिल हो रही है हमारे नाजरीन को, और मैं ज़ाती तौर पर बड़ा आपसे मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। आपकी वाकफियत और आपकी इल्मी बसीरत से मैं ज़ाती तौर बहुत यानी मुतासर हुआ और बड़ी खुशी भी हुई। जिस तरीके से हमने शुरू में आपसे ये पूछना चाहा था और आपने इसकी बड़ी बेहतर वजाहत से आपने बात बताई, वही मेरा अदबी रुझान किस तरह से उर्दू अदब की तरफ कैसे आए और भुसावल शहर में कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनसे आप ज़ाती तौर मुतासर हुए हैं, और इसी तरह से आपने उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली कि जो पहलू बहुत हद तक आपके शहर और आपकी ज़ात से यानी पसे पर्दा थे। तो ये बड़ा अल्लाह का फजल है, एहसान है कि अहमद अंसारी साहब आप कहीं बैठे हुए हैं और मैं जम्मू कश्मीर में मुश्ताक अहमद वानी आपका आज मेज़बान इस फेसबुक लाइव के प्रोग्राम पर, और आप हमारे मेहमान। ये अल्लाह का फजल है कि आजकल के इंटरनेट के दौर के अंदर आज चूँकि पूरी दुनिया एक तरह की ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया एक ग्लोब की सूरत इख्तियार कर एक आलमी गांव बन चुका है। ऐसे दौर में अब हम तन्हा नहीं हैं और अब हम बहुत करीब हैं, और हमारे जज्बात पूरी दुनिया के लोगों के जज्बात और एहसासात एक तरह के साझे ही होते हैं। मैं एक सवाल
اور اس کے بعد میں آپ کے موضوع کی طرف آؤں گا. جو آج آپ کا موضوع ہے, جو تحریک بقائے اردو نے آپ کو موضوع دیا ہے, آپ کا موضوع ہے تعلیم و تربیت اور ہمارا معاشرہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے کی دعوت دوں, میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک ادیب کے بارے میں یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ایک ادیب, ایک قلمکار کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سماج کے اندر؟ ایک ادیب کو اس کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں؟ ایک بہترین ادیب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کیا وہ اوصاف حمیدہ ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی تحریر, اس کی آئیڈیالوجی, اس کی تھیوری اور اس کا پیغام اور اس کا ادب جو ہے ایک طرح کا سمجھ لیجئے بصیرت اور بصارت کا سامان بنے سماج کے افراد کے لیے, معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک ادیب آپ کی نظر میں کیا اہمیت اور کیا حیثیت رکھتا ہے؟ واقعی آپ کا سوال بہت اہم ہے. جہاں تک ادیب کی بات ہے تو اس سے پہلے ہمیں ادب کو سمجھنا ہوگا, یا کم سے کم ادب کی تعریف کو متعین کرنا ضروری ہے. جہاں تک میرا اپنا ناقص مطالعہ ہے, ایک محدود مطالعہ ہے, اس مطالعے کے تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی دور کا ادب وہ ہونا چاہیے انسان کے لیے. ادب کا بنیادی مقصد انسان ہے, اس لیے کہ اگر ہم انسان کو بنیاد بنا کر کوئی ادب تخلیق نہیں کریں گے تو پھر وہ ادب بے جان ہوگا. اور انسان کو اس لیے کہ جو انسان کی بات میں کر رہا ہوں, یہ انسان بننے سے پہلے آدمی ہے, اور آدمی ایک مادی وجود ہے اور انسان ایک اخلاقی وجود ہے. مادی وجود کو اخلاقی وجود کی طرف اگر ہم کو لے جانا ہے تو درمیان میں کتاب آتی ہے. یہ کتاب چاہے نازل کردہ ہو, یہ کتاب چاہے تخلیق کردہ ہو, یہ کتاب اگر ہمارے بیچ میں سے ہٹا لی جائے گی, یہ کتاب کی اہمیت کو کم کر دیا جائے گا, تو پھر مادی وجود اور اخلاقی وجود میں کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی, اور مادی وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری وجود کی بقا انسان سے ہے, اور اگر ہم کو انسانیت کے لیے کام کرنا ہے, انسان اگر میرا محور ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں, میری اپنی یہ رائے ہے کہ ادب کو اور ادیب کو انسان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ادب کو تخلیق کرنا چاہیے, نہ کہ اس کے مادی وجود پر. اور جب اخلاقی وجود کی باتیں آئے گی تو پھر وہ تمام باتیں آئے گی جو ایک انسان کو, انسان نے یوں کہہ لیجئے کہ اس کے انسانیت کو محترم کرنے کے لیے ضروری ہے. تو ادب کا یا ادیب کا وہ ادب ہی نہیں ہے جس میں انسان کا ذکر نہ ہو, اور ادیب وہ ادیب ہی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انسانی وجود کو اور اخلاقی وجود کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے ادب تخلیق کرے. بہت اچھا. انصار صاحب, تبسم ناٹکر صاحبہ آپ کو جو ہے خوش آمدید کہہ رہی ہیں, اور ہمارا حوصلہ بھی, میرا مجھ ناچیز کا بھی حوصلہ بڑھا رہی ہے کہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. اسی طرح سے نصرت علی خان قاضی صاحب بھی آپ کو اور مجھے جو ہے خوش آمدید کہہ رہے ہیں, اور آپ نے جس طرح سے میرے سوال کا جواب دیا ہے, اس سوال کے جواب کو بہت پذیرائی حاصل ہو رہی ہے ہمارے ناظرین کی جانب سے, اور بہت پسند کیا جا رہا ہے آپ آج کی اس گفتگو کو. دیکھیے
اب ہم براہ راست آپ کے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور میرے خیال میں میرا سوال ایک کلیدی، سمجھ لیجئے کلید کی حیثیت رکھتا تھا آپ کے اس موضوع کی طرف آنے کے لیے، اور آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے تعلیم و تربیت اور ہمارا معاشرہ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے موضوع کے بارے میں بھرپور گفتگو کریں، ہمارے ناظرین کو جو ہے اپنے عمدہ و اعلیٰ خیالات سے جو ہے محظوظ ہونے کا اور متاثر ہونے کا موقع دیں، میں یہ چاہوں گا انصار صاحب کہ میرا خیال ہے جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ ایک ادیب کا جو اصل مرکز ہونا چاہیے، یعنی جب وہ کوئی ادب تخلیق کرے تو اس کے سامنے انسانیت اور انسان جو ہے وہ ہونا چاہیے، انسانی قدریں اور انسان کی زندگی جو ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور آگے کیا حقیقت ہے، اور یہ کہاں سے آیا ہے، اسے یہاں کیا کرنا ہے، اور بالآخر اس کو کہاں جانا ہے۔ یہ یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک ادیب کی نظر میں اور ایک سنجیدہ کاری کی نظر میں انسان کا اور انسانیت کا ماضی اور حال اور مستقبل، یہ تینوں زمانے اس کے ذہن میں رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی انسان بننا، اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے، اور یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آدمیت سے اور انسانیت تک کا جو سفر ہے یہ بہت طویل سفر ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے میرے بیان سے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، علم و دانش کے جتنے بھی ہیں، یعنی مکتبہ فکر ہیں، یا جتنے بھی تعلیمی تکنیکی جتنے بھی ادارے ہیں، یہ میرے خیال میں یا ہمارے تمام مذاہب اور وہ فکر و فلسفے جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں یا جن سے ہمارا عقیدہ جڑا ہوا ہے، اصل میں میرا خیال ہے، آپ بھی مانیں گے اور ہمارے ناظرین بھی ہماری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ سب آدمی کو انسان بنانے کی محنت میں ہمارے لیے جو ہے مؤثر ذرائع ہیں، اور اگر ہم ان کو آدمیت سے انسانیت تک کے سفر کے لیے مؤثر ذرائع نہیں سمجھتے تو شاید پھر ہم کہیں نہ کہیں خطا کر رہے ہیں، خطا ہو رہی ہے ہم سے۔ تو بہرحال میری یہ ضمنی بات تھی، اور آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے کچھ اپنی باتیں رکھی۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ براہ راست اپنے موضوع پر آئیے اور بتائیے گا کہ تعلیم و تربیت اور ہمارا معاشرہ، اس کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس آج کے موضوع کے بارے میں۔ بہت شکریہ سر۔ میرا آج کا اصل موضوع تعلیم، تربیت اور ہمارا معاشرہ ہی تھا۔ اس کے پہلے کچھ ہماری ابتدائی گفتگو اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف میرا اپنا سفر۔ جہاں تک میں تعلیم کی بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ بات اگر شروع کرنا چاہوں تو مجھے بات کرنا ہوگی اس چبوترے سے، وہ چبوترا جو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ مسجد نبوی میں بائیں جانب ساتھ میں تعمیر کیا گیا، یعنی ایک طرف مسجد نبوی بھی تعمیر ہو رہی تھی اور دوسری طرف ایک چبوترا بھی تعمیر ہو رہا تھا۔ یہ چبوترا کیا تھا؟ یہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد گر رہی تھی۔ یہ وہ چبوترا تھا جہاں طلبہ جمع ہوتے اور وہاں درس و تدریس کی محفل جمتی، بلکہ یہ ایک طرح کا اقامتی مدرسہ تھا جہاں ہمارے آقائے نامدار، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلمی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ مدرسہ کیا تھا؟ بلکہ
ایک عظیم الشان تعلیمی تحریک کی بنیاد رکھنے کا ایک جگہ تھی جہاں سے دنیا میں عظیم الشان تعلیمی تحریک کی بنیاد رکھی گئی. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ تعلیم ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، نہ کہ تجارت. تعلیم ایک روشنی ہے جس سے انسان کی زندگی کی راہیں روشن ہوتی ہے، بلکہ اسی کے ذریعے سے انسان کو معاشرے میں رہنے سہنے کا سلیقہ آتا ہے. یہ تعلیم ہی ہے جو انسان کی ہمہ جہت شخصیت کے لیے، ترقی کے لیے اپنا ایک نشانہ رکھتی ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے تعلیم اور انسان کا انتہائی مضبوط اور گہرا رشتہ رہا ہے. تعلیم انسان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور زندگی میں ان سے مستفید ہونے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے. بلکہ میں ایک بہت اچھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی حیرت ناک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اصطلاح میں اسی طاقت کا نام تعلیم ہے. اگر میں تعلیم کے مقصد کی بات کروں تو تعلیم کا مقصد عامت الناس کو محض خواندہ بنانا، جی ان صلاحیت نہیں ہے. تعلیم جیسے کہ ہمارے میں بھی اسے کا سازگار ساز، بلکہ پیروکار تو اسلام بھی چاہتا کہ معزز ناظرین، نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے ہمارے مہمان انصار احمد صاحب ہمارے روبرو نہیں رہ پائے. امید ہے وہ آ جائیں گے واپس، لیکن ہمیں ان کا انتظار ہے. بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے وہ تعلیم و تربیت اور ہمارا معاشرے کے حوالے سے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے ہمارا پروگرام جو ہے تھوڑا سا اس کی روانی میں ایک فرق آ جاتا ہے، اس کے برقرار رہنے میں فرق آ گئے. الحمدللہ ہمارے مہمان آ گئے. جی ہم آپ ہی کی بات کر رہے تھے کہ آپ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے ذرا ہم سے ہٹ گئے تھے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ واپس آئے. جی تو میں بات کر رہا تھا تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی. اس سے پہلے کہ آپ اپنی بات برقرار رکھیں، ہمارے دوست حمید اللہ خان صاحب آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور تعلیم و تربیت میں جو فرق ہے اس پر بھی روشنی ڈالنے کو کہہ رہے ہیں. جی تو بہرحال آپ اپنا بیان جاری رکھیے، اپنی گفتگو جاری رکھیے. آپ اس موضوع کے بارے میں اپنی بصیرتوں کا اظہار کرتے رہیے. بہت اچھا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ تعلیم اور تربیت یا تعلیم اور علم کی اگر بات ہم بھی جو کر رہے ہیں، جو گفتگو ہماری جاری ہے، تو تعلیم کے بغیر یا علم کے بغیر کوئی فرد مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ تعلیم اور علم کے بغیر ہماری تربیت بھی پہلے تو مکمل نہیں ہو سکتی، اور تربیت کے بغیر فرد معیاری فرد نہیں بن سکتا، اور معیاری فرد کے بغیر معیاری خاندان وجود میں نہیں آ سکتا. معیاری خاندان کے بغیر
ایک معیاری معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، اور معیاری معاشرے کے بغیر ہم معیاری امت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت، یوں سمجھ لیجئے کہ تعلیم اور تربیت جو آج سے کچھ سالوں پہلے تک ہم اس کو ایک لفظ سمجھتے تھے، آج ہم نے تعلیم کو الگ سمجھا اور تربیت کو کچھ الگ سمجھا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تعلیمی یافتہ تو افراد پیدا کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اچھے اخلاق کے انسان پیش کرنے میں، بنانے میں ہم کہیں نہ کہیں اپنی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ تعلیم کے بے شمار مقاصد ہو سکتے ہیں، مگر سب سے اہم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے اہم مقصد اس کا انسان سازی اور کردار سازی ہے، تربیت سازی ہے۔ یہ کردار سازی یا تربیت سازی کیا ہے؟ ظاہری طور پر اخلاقی باتیں کرنے کو کردار سازی نہیں کہتے، یا کسی کے احترام میں کھڑے ہو جانا، ادب سے بات کر لینا، یہ باتیں کردار جیسے لفظ کی تعریف نہیں ہو سکتے، بلکہ انسان کو اچھی اور سچی باتیں سننے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، سمجھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد اس بات پر جم جائے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جیسا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ اکرام اجمعین جو تھے، جنہوں نے سنا، سمجھا اور پھر اس کے اوپر جم گئے، جس کی وجہ سے یہ بہترین کردار کے حامل افراد کہلائے۔ اور اگر ہم تاریخ اسلام یا تاریخ انسانیت کا پورا سرمایہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو بہترین امت کے افراد تھے، اس لیے کہ ہمارا تعلیم اور تربیت دونوں سے بہت گہرا رشتہ تھا، اور اسی وجہ سے صدیوں تک ہم علم اور تحقیق کے میدان میں دنیا کی رہنمائی بھی کرتے رہے، اور جب تک ہم ان علوم سے جڑے رہے، ان سے ہمارا رشتہ گہرا رہا، تو ہم امام دنیا میں امامت کرتے رہے، بلکہ دنیا ہمارے زیر نگی کر آ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ نے خود بھی یہ اس کی وضاحت کر دی، اور بہت اچھی وضاحت آپ کی مبارک زبانی سامنے آ رہی ہے انصار احمد صاحب، کہ تعلیم تو ایک ایسا سمجھ لیجئے، اور جو ہم بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، نصاب ہوتا ہے، اس میں کیا رکھتے ہیں، کیا نہیں رکھنا چاہیے، وہ بچوں کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھ کر وہ سلیبس، وہ نصاب بنایا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمارے دینی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، قرآن حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں دنیاوی تعلیم میں، تو اس دنیاوی تعلیم میں بھی چاہے وہ سائنس کی تعلیم ہے، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، اور کسی اطلاعاتی تعلیم ہے، جس نوعیت کی بھی تعلیم ہے، لیکن بنیادی جو مغز ہے، بنیادی جو تعلیم کی روح ہے، آپ کے بیان کے مطابق اور ہمارے ناظرین بھی اس بات پر زور دے رہے ہیں، بلکہ میں بھی اس بات پہ زور دوں گا، اور آپ کا بھی مشاہدہ اور تجربہ اور آپ کا مطالعہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے مفکرین ہیں، جو ہمارے بہت بڑے ماہر تعلیمات رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک ہم اخلاقی، انسانی، روحانی، سماجی اور معاشی اور اقتصادی اور جناب ان تمام جو قدریں ہیں، خاص طور سے جو بنیادی، جب تک ہم ان کو تکنیکی تعلیم سے یا باقی جو
हमारा मुआशरा है, मुआशरे के अंदर बेहतरीन मुआशरे को तश्कील देने के लिए जो बेहतर तालीम है, जब तक हम उसको बच्चों की उस नफ्सियात को और बच्चों के शऊर को और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ख्याल रखते हुए, उनके माहौल और माशरे का ख्याल रखते हुए, उनकी फैमिली बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए या इलाकाई तौर पर जब तक हम उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखते और सलेबस या निसाब जब हम उस पाए का बनाएंगे तो जाहिर है कि वो तालीम हो गई, हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह का है। लेकिन तरबियत यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है और उसकी वजाहत भी आपने बहुत अच्छी की और हमारे नाजरीन भी ये चाह रहे थे कि आप तालीम को एक तरफ रखें या तालीम की पहली वजाहत इस तरह होनी चाहिए, वो आपने कर दी। और उसके बाद आपने मुफीद ये मशवरा दिया कि तरबियत जो है, जो हमारे यानी तदरीसी जो हमारे टेक्निक्स हैं, जो हमारा तरीका कार है तदरीस का, जो हम बच्चों के अंदर वो तालीम जो हम निसाब बनाते हैं, जो हम उनको सिखाते हैं, वो बच्चों के अंदर किस टेक्निक से और किस तरीका कार से और किन असूल और ज़ाबितों को मद्देनजर रखकर उनके अंदर मुंतकिल करें। तो अंसार अहमद साहब बहुत अच्छा और बहुत उम्दा आपने कहा और हमारे नाजरीन भी बड़े मुतासर हो रहे हैं, उनके बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आपने भरपूर रोशनी डाली है आज इस मौजू पर और कई बातें जो है खुल के सामने आई। एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, जिसकी आज आप कमी महसूस कर रहे हैं, हम भी कमी महसूस कर रहे हैं, कि आज तालीम तो आम है लेकिन वो पैदावार नहीं है तालीम के ज़रिए से हमारे माशरे के अंदर कि जो अजीम इंसान बनने की जिनमें हमें कुछ वो किरण नज़र आए, बहुत कम है। वो उस एतबार से अगर देखें तो बहुत कम रेट है हमारी तालीम की, जो बेहतरीन जो पैदावार है उसका रेट, उसकी फीसदी के एतबार से अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखें तो वो बहुत कम है। तो मेरा ये सवाल है मेरे अपने नाजरीन के लिए और अपनी मालूमात के लिए, आप ये बताइए कि क्या वजह है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर के लोग हैं हम, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज अखलाकी तौर पर और बाकी बहुत सारे मामला जो है समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर हमारा मुआशरा बहुत हद तक समझ लीजिए मफलूज है एक तरह की। वो कदरें मिट गई हैं, वो सोसाइटी के अंदर वो पुराना जैसा वो अदब व एहतराम नहीं रहा, वो एहसास नहीं रहा, एहसास से आरी हो गए हमारी नई नस्ल। तो इसकी बुनियादी वजह तो खैर अब आप बताएंगे ही, लेकिन साथ साथ में ये भी मैं चाहूँगा कि हम अपने बेहतरीन माशरे को कैसे तश्कील दे सकते हैं तालीम और तरबियत के ज़रिए से, हमें क्या करना होगा। देखिए, आपकी जो बात है या आपका जो सवाल है, मैं बहुत ही एक छोटे से मुख्तसर जुमले में ये बात कहता हूं कि जब हमारी तरजीहात बदल जाती है तो तरजीहात बदलने से मकसद बदल जाता है। आज हमारी तरजीहात में क्या शामिल है, हमें ये भी देखना होगा। यकीनन हमारी तरजीहात में तालीम अहम है, कल भी अहम थी, बल्कि आज गैर मामूली तौर पर अहम हो चुकी है। लेकिन जितना फोकस हम तालीम पर रखते हैं, जितनी फिक्र हम तालीम के लिए करते हैं, जरा संजीदगी से वालिदैन, सरपरस्त और माशरा अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचे कि क्या इतनी फिक्र हम हमारी नई नस्ल में तरबियत के लिए भी करते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर फिक्र है तो तालीम की, तालीम से हम तालीमी याफ्ता, डिग्री याफ्ता ये तो बना रहे हैं। हमारे तालीमी अदारे डिग्रियों को पलंदा देने में तो अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो तालीम हासिल करके तुलबा निकल रहे हैं, उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद वो समाज में किस तरीके का अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये अहम होता है।
اگر اس ادارے میں اس تعلیم گاہ میں اس کی پوری طریقے سے تعلیم کے ساتھ تربیت سازی ہوئی ہوگی تو ایسا فرد یقیناً سماج کے لیے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک خبر ہم تک یہ بھی پہنچی تھی کہ دنیا میں 10 بڑے جرائم کرنے والے یہ سب کے سب تعلیمی یافتہ لوگ تھے، لیکن ان کی تربیت کا کھانا خالی تھا۔ یہ تعلیم یافتہ تو تھے لیکن تربیت یافتہ نہیں تھے۔ آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو والدین، سرپرست، یہاں تک کہ ہمارے بزرگ اور پورا خاندان جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند ہوا کرتا تھا۔ ہمارے جو نصاب ہوا کرتے تھے ان نصاب کے اندر بھی جس طریقے کے اسباق شامل کیے جاتے تھے، وہ اسباق بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی جاتی تھی ان کے ذہن میں بھی یہ بات بہت ولین ترجیح ان کے سامنے رہتی تھی کہ اس نصاب میں کچھ اس طریقے کے ہی اسباق کو شامل کیا جائے کہ جس سے بچوں کی تربیت سازی ہو اور بہترین ذہن سازی ہو۔ آج جو تعلیم ہم تک پہنچ رہی ہے اس کو تعلیم سے ہم بہت معلومات کا ذخیرہ تو ہم تک پہنچ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تربیت کا کھانا اس میں آج بھی خالی رہ رہا ہے۔ اور اب تو آج کے اس دور میں جس طریقے کے نصاب بدلنے کی ایک ہوڑ لگی ہے، جس طریقے کے نصاب کو ایک فرقہ وارانہ روپ دیا جا رہا ہے، جس طریقے کے ایک مخصوص رنگ میں رنگنے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے تو یہاں تک کہ تو ہم غنیمت ہے، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج تربیت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور ابھی بھی ہم کو موقع ہے کہ ہم آج کے جو حالات کا تقاضا ہے، وقت کی جو پکار ہے، اس میں صرف اساتذہ اکرام ہی نہیں، صرف انتظامیہ مینجمنٹ ہی نہیں، بلکہ قوم کا، ملت کا ہر فرد اپنی یہ ملی ذمہ داری سمجھے کہ وہ اپنے وجود کی بقا کے لیے، قوم کی فلاح اور نسل نو کی تعمیر کے لیے تعلیم کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر بھی اتنا ہی زور دے، اتنی ہی اہمیت سے اس کو اس نظر سے دیکھے جتنا ہم تعلیم کی اہمیت کو دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ خصوصی توجہ دی جائے۔ میرے خیال سے معاشرے کے ہر وہ فرد کو جو کچھ جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اپنے پاس جو کچھ نئی نسل کو دینے کے لیے ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی نئی نسل تک ان باتوں کو پہنچائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں خاندانی نظام ہوتا تھا، آج اس کا تصور نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تربیت بزرگوں کے پاس ہوتی تھی، وہ بچوں کو حاجی انصار صاحب، جی حاجی انصار صاحب، جی آپ نے بہت تفصیل سے اور بڑی تجربے اور مشاہدے کی آنکھ سے سماج کو دیکھا ہے، اور اسی طرح کا سا اظہار آج آپ کی اس مہمان ہونے کی حیثیت سے ناظرین ہمارا جو ہے، ہمارے ناظرین جو ہے آپ سے مستفید ہو رہے ہیں، ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ میرے دماغ میں ایک چلتے چلتے یہ بات آئی ہے، میرا اپنا تجربہ یا مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے دنیا میں آنے سے، جہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت بے شمار قسم کی سہولیات ہمیں انٹرنیٹ نے دی، موبائل فون نے دی، وہیں ایک بہت بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل موبائل فون کا غلط استعمال کر رہی ہے زیادہ، اور اس کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ بھی میرے خیال میں ہماری نئی نسل کی تعلیم و تربیت میں کہیں نہ کہیں ایک قسم کا روڑے کی صورت یا منفی ایک رول ادا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس کا تو ٹیکنالوجی کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے، اس میں وہی بالکل نہیں، بہتر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل زیادہ تر جرائم کی طرف جا رہی ہے، یا اس موبائل کی وجہ سے جو اس سے صحیح فائدے حاصل کرنے چاہیے تھے، بلکہ اس سے منفی جو ہے اس کے اثرات حاصل کرنے میں پہل کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل۔ تو
تو अल्लाह इनको तौफीक दे। आपका बड़ा एक पुरमग़ज़ और बड़ा बसीरत अफरोज़ हमने ये मौजू जो आपको दिया गया था, इस पर आपने भरपूर रोशनी डाली। मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ा अपना कीमती वक्त निकाला और आप इस तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आए। मैं उन तमाम नाजरीन का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि जिन्होंने एक अपने अंदर एक खूबसूरत सी एक आदत ये बना रखी है कि वो 5 बजे हमारा तहरीक बकाए उर्दू का फेसबुक लाइव प्रोग्राम देखने के लिए बेताब रहते हैं और सब अपने की ज़रूरी मसरूफियात से निकलकर यकसुई से हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं। हमारे मेहमान से मुस्तफ़ीद होते हैं, हमारे मेहमान से उनकी मुलाकात होती है और मैं ज़ाती तौर पर और अपनी तहरीक बकाए उर्दू के अरकान की जानिब से अपने उन कीमती और वसीउल क़ल्ब और वसीउल ज़हन जो है नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप मेहमान थे और आपने भरपूर गुफ्तगू की। बहुत सारी बातें आ भी गई हैं। अब मैं आखिर पर ये चाहूँगा कि आप हमारे उर्दू वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस मौके पर? आप उर्दू वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो उर्दू के साथ क्या रवैया होना चाहिए और उर्दू की मोहब्बत उनके अंदर किस तरह से ज्यादा पैदा हो? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताइए। देखिए, उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है, उर्दू जो मेरी आपकी हम सब की मादरी ज़बान है और ये उर्दू कई अदवार का इहाता किए हुए हम तक पहुंची है। जी मैं तो ये कहता हूं कि उर्दू मुज़ाहिमत से जिंदा हुई थी और आज भी मुज़ाहिमत से ही जिंदा रहेगी। लेकिन इस जबान के साथ अलमिया ये है कि अगर मैं ये कहूं, एक बहुत छोटी सी मिसाल मैं इस हवाले से देना चाहता हूं, अगर वक्त हो तो, कि अगर एक बहुत सीधा प्लेन जी नाजरीन, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारे मेहमान की आवाज आप तक सही नहीं पहुंच रही है, मुझ तक नहीं पहुंच। जी फरमाइए। हेलो जी मेरी आवाज आ रही है? फरमाइए। जी आ रही है। बीच में नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। जी तो बहुत बिल्कुल प्लेन रास्ता हो, आपका जूता भी ब्रांडेड हो, लेकिन उस जूते में अगर कंकर है तो आपको चलने में कठिनाई होगी और आपकी जो रफ्तार है वो डगमगा जाएगी। लेकिन इसके बिलमुकाबिल अगर आपका रास्ता उबड़ खाबड़ हो, आपका जूता भी फटा पुराना हो, लेकिन उसमें कोई कंकर ना हो, तो आपकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं आएगी और अब बहुत आसानी के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ अपनी मंजिल की तरफ रहेंगे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तकलीफ जो होती है वो बाहर से नहीं, अंदर से होती है, भले ही वो छोटी क्यों ना हो। इसलिए कि एक छोटा सा कंकर भी आपको तमाम वसाइल मौजूद रहने के बावजूद तकलीफ में मुब्तला करता है। ठीक इसी तरीके से उर्दू को दूसरों से कोई खतरा नहीं है, उर्दू को खतरा हमारे अपने लोगों से है। आप देखिए कि उर्दू के हमारे बड़े बड़े शोरा इकराम, हमारे उदबाए इकराम उर्दू के सेमिनारों में शिरकत करते हैं, प्रोग्रामों में, मुशायरों में शिरकत करते हैं, उससे हजारों की फीस लेते हैं और उस रकम से वो अपने बच्चों की कॉन्वेंट की फीस भरते हैं। अगर ये इस तरीके के लोग रहेंगे
تو پھر اردو زندہ نہیں رہیں گی. اردو زندہ رہے گی آپ کے جیسے مخلص اور تحریک بقائے اردو کے منتظمین کے جیسے لوگوں سے کہ جن کے دل میں اردو بستی ہے, جو اردو کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اردو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. بہت اچھا انصار احمد صاحب, بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا, اور اللہ کرے کہ اس مشورے پر ہم سبھی اردو دنیا کے لوگ عمل پیرا بھی ہوں, تاکہ واقعی اردو زندہ تھی, اردو زندہ ہے, اور انشاءاللہ اردو زندہ رہے گی. یہ ہمارا اندر سے ضمیر چیخ چیخ کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اردو ایک تہذیب کا نام بھی ہے. اردو جذبات اور احساسات, افکار و نظریات کے اظہار کا نام تو ہے ہی ہے. مؤثر صورت میں, ادب کی صورت میں جو ہے, اور مختلف سیمیناروں کی صورت میں, مختلف کانفرنسوں کی صورت میں اردو زندہ ہے الحمدللہ. مشاعروں میں اردو زندہ ہے, اردو ہمارے ادب میں زندہ ہے, اردو ہماری فکشن میں زندہ ہے, کہاں کہاں نہیں ہے زندہ. لیکن صرف اس کی مزید آبیاری کے لیے اور اس کے مزید فروغ کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کی ترقی کے لیے ہم سب اردو والوں کو جو ہے اس پلیٹ فارم پر آنا ہوگا کہ ہم اردو کا ایک کلچر, اردو کا ماحول جو ہے بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں, اور جہاں تک ہو سکے اردو دوست بنے, اردو نواز بنے, ادب نواز بنے, اور اردو کی تہذیب کو عام کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ہمت کرنا اور کوشش کرنا انسان کے بس کی بات ہے, اور اس میں اثر ڈالنا یہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. ناظرین, یہ تھے آج کے ہمارے مہمان, بڑے خوبصورت اور خوبصیرت بھی. آپ نے ان کو سنا اور آپ نے ان کو دیکھا, آپ نے ان کے جذبات اور احساسات سے جو آپ مستفید بھی ہوئے, اور مجھے ذاتی طور پر حاجی انصار احمد صاحب سے آج ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میں ناظرین آپ کا اور اپنے مہمان حاجی انصار احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے انہی کے نام سے ہمارا جو ہے بالکل اب اختتام کو پہنچا ہے. میں جاتے جاتے اپنے مہمان اور آپ ناظرین کی خدمت میں ایک شعر کسی شاعر کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے اس پروگرام کو اختتامی شکل دینے جا رہا ہوں کہ ہزاروں منزلیں ہوں گی, ہزاروں کارواں ہوں گے, ہزاروں منزلیں ہوں گی, ہزاروں کارواں ہوں گے, نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی, نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ احمد انصار صاحب. اللہ آپ کو اور ہم کو اور سب کو خوش و خرم رکھے, اور زندگی کا سفر یوں ہی روا دوا رہے, آمین آمین. اور جی ہر لمحہ ہمارا جو ہے اللہ رب العزت کی یاد میں گزرے, اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ محبت اور رواداری سے پیش آنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے اللہ. یہ اسی دعا کے ساتھ آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ نے چاہا ناظرین کل پھر پورے 5 بجے ہم کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے مشتاق احمد وانی کو بحیثیت میزبان تحریک بقائے اردو کے اور ہمارے مہمان محترم حاجی انصار احمد صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو دل جلا کے سارے عام رکھ دیا, اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی. تمام حاضرین, ناظرین, شرکا اور منتظمین کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آج انہوں نے یہاں یہ جو عزت بخشی, مجھے یہاں بولنے کے لیے موقع دیا. میں ان تمام کا مشکور و ممنون ہوں. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ, نوازش.